پاکستان کی خزانے کی حالت اور اس سے منسلک معیشت کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حالت تشویشناک کا اندازہ آپ اس انداز سے لگائیے کہ اگر ایک گھر جس کا ماہانہ خرچہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے لیکن دراصل وہ 17 سے 18,000 روپے مہینہ خرچ کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ یہی ہے تشویش آج پھر پاکستان کے ساتھ، وہ کہ پہلی بار نہیں ہو رہا مگر ایک بار پھر پاکستان کے مالی سال کے یعنی کہ اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ہمارا بجٹ خسارہ 1800 ارب روپے ہے، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ خسارہ 29% بڑھ چکا ہے، یعنی کہ جو ہمارا خرچہ ہماری آمدن سے زیادہ ہوتا تھا گزشتہ سال، اب وہ مزید 29% بڑھ چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی اخراجات کم کیے گئے ہیں اور اس کو میں پہلے ہی 900 ارب روپے کی کمی 900 ارب روپے تھے انہیں کم کر کے 700 ارب کر دیا گیا ہے۔ ریونیو کے نئے اہداف حاصل کیے گئے ہیں، یعنی کہ آمدن میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت خسارے میں لگام ڈالنے میں ناکام رہی ہے اور اس وقت ہمارا بجٹ خسارہ مجموعی پیداوار کے 3.3% کے برابر پہنچ چکا ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کا نظام کیا خاک چلے گا؟ اس پوری صورتحال میں اس مالی سال کے لیے بجٹ کا خسارہ ویسے بھی حکومت نے 3,990 ارب روپے رکھا تھا۔ حکومت کو اس خسارے کو اس ہدف میں رکھنے میں محدود رکھنا تو چاہتی ہے کہ اتنا ہی خسارہ ہو، یعنی کہ تقریباً ہم اس سال 6,000 ارب روپے کی اگر ہماری آمدن ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے ٹیکسز کے محصولات کی آمدن ہوتی ہے تو ہمارے 3,300 ارب روپے اس سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہوں گے۔ میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ حکومت نے حال ہی میں اضافی آمدن کا بندوبست کرنے کے لیے منی بجٹ بھی پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا خسارہ ہوگا تو منی بجٹ، اور جب ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف پوچھے گا کہ اتنا آپ کا خسارہ ہے تو آپ یہ کیسے پورا کریں گے؟ آپ اپنا خرچہ اپنی آمدن سے تقریباً 70% زیادہ کر رہے ہیں، اسی لیے یہ منی بجٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا تجارتی خسارہ بھی، اس میں بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پہلے 6 ماہ میں 100% بڑھ گیا۔ ہماری جو امپورٹس ہیں، جتنی ہم نے امپورٹ کی اور جو ہم نے ایکسپورٹ کی، تو ہماری امپورٹ جو ہیں وہ 100% زیادہ ہیں ہماری ایکسپورٹ سے، اور اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے ہماری کرنسی کی قدر پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کتنی تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے۔ اس وقت ملکی تجارتی خسارہ 25 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ گزشتہ مالی سال سے کہ اسی عرصے میں 12 ارب 34 کروڑ ڈالر تک یہ محدود تھا۔ اس کے ساتھ ہی رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران معیشت پر مجموعی قرضوں کا بوجھ مزید 2,274 ارب روپے بڑھ کے 40,973 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں وفاق کی مجموعی آمدن 3,680 ارب روپے رہی، جس میں سے این ایف سی کے تحت صوبوں کو 1,700 ارب روپے پہلے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد وفاق کے پاس صرف 1,950 ارب روپے بچے، جس میں سے مرکز نے 3,750 ارب روپے کے اخراجات کر ڈالے۔ اس طرح جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران آمدن کے مقابلے اخراجات 1,800 ارب روپے زائد ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ سال یہ بجٹ خسارہ اس عرصے کے دوران 1,400 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں قرض و سود کی واپسی پر 1,400 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو مرکز کے پاس بچی آمدن کا لگ بھگ 70% نکل گئے۔ جولائی تا دسمبر 2021 کے دوران دفاع پر 514 ارب روپے خرچ ہوئے۔ اس عرصے میں عوام کی فلاح کے منصوبوں پر 274 ارب روپے ہی مختص کیے جا سکے۔ دوسری جانب بین الاقوامی ادائیگیوں اور وصولیوں کے توازن کو دیکھا جائے تو یہاں بھی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں بین الاقوامی وصولیاں 1 ارب 87 کروڑ ڈالر زائد تھیں، جبکہ اس مالی سال لینے کے دینے پڑ گئے اور سرپلس 7 ارب ڈالر کے خسارے میں تبدیل ہو گیا۔ رواں کھاتوں کے خسارے کی سب سے بڑی وجہ تجارتی خسارہ ہے، جو رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 100% بڑھ کر 25 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال یہ اس عرصے میں 12 ارب 34 کروڑ ڈالر تک محدود رہا۔ ہر حکومت کی طرح پی ٹی آئی کے دور میں اخراجات میں بڑا حصہ قرض و سود کی واپسی کا ہے۔ یہ حکومت بھی قرض برائے قرض کی روش پر چلتے ہوئے معیشت کو قرضوں کے دلدل میں دھسا رہی ہے۔ صرف رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران معیشت پر مجموعی قرضوں کا بوجھ 2,274 ارب روپے بڑھ کر 40,973 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرض و سود کی ادائیگی کا حجم بھی بڑھ رہا ہے اور خسارے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
इसी पस मंज़र में इन तशवीशनाक खबरों के झुरमुट में आज हुकूमत ने एक मईशत के हवाले से अच्छी खबर तरतीब दी। उसने कहा कि इंटरनेशनल पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार को दोबारा नापा गया है और इन पैमानों के इस्तेमाल से यानी कि GDP की रीबेसिंग के बाद पाकिस्तानी मईशत गुज़िश्ता साल 3.9% नहीं बल्कि 5.37% से बढ़ी और पाकिस्तान की इस तरह से पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यकीनन मुतासिर कुल रही है। आज हुकूमत ने जैसे कि मैंने अभी आपके साथ कुछ तशवीशनाक मामला तय किए, उसी दौरान ये आज अहम खबर नशर की। जो माली साल गुजरा है उसके अंदर जो तखमीना पहले लगाया गया था जुलाई से मार्च तक के अदादो शुमार की बुनियाद के ऊपर वो 3.94% मईशत की शरह नमू बयान की गई थी। हतमी नंबर जो हमारे पास आया है पिछले साल की शरह नमू का वो 5.37% है। जो हमारी बड़ी सनतों की शरह नमू पहले 9 माह के अंदर औसतन 9.29% रही थी, वो जब साल मुकम्मल हुआ पूरे साल की औसत जो है वो 15.27% पे पहुंच गई। ये जो 3.94% से 5.37% पे हम पहुंचे, उसमें से 1.12% तो सीधा ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो बेहतरी है उससे नजर आई। पिछले साल का जो ग्रोथ वो नए ये जो रीबेसिंग हुई है उसके मुताबिक वो और मजीद बढ़ के 5.57% बन जाता है। पिछले साल में $1457 से बढ़कर वो $1666 बन गई है हमारी पर कैपिटा इनकम। जो रीबेसिंग के बाद हमारी नई मईशत का साइज बनता है 2020-21 का $347 बिलियन की हमारी मईशत बन जाती है। चले, अच्छी बात है अगर कुछ बेहतरी के भी पहलू हैं, चाहे वो पैमानों को तब्दील करने से हो। इस पूरे मौजू पे बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर फाइनेंशियल अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद मेहताब हैदर, और हमें ज्वाइन करेंगे आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है SDPI के और एक थिंक टैंक है जो ये एक बड़ा दिलचस्प काम करता है, बड़ी मेहनत से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मेहताब हैदर साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि माहिरीन माइशत ये जो रीबेसिंग हुई है GDP की, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि दरअसल हमारी मजमूई कौमी पैदावार जो है वो उतनी ख़राब नहीं रही जितनी कि हम पहले समझ रहे थे गुज़िश्ता सालों में, ख़ासतौर पर गुज़िश्ता साल और उससे पहले सालों में। और इस पैमाने को इस्तेमाल करते हुए ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस पर आपका क्या तबसरा है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच कामरान खान साहब। देखिए, रीबेसिंग ऑफ इकोनॉमी एक अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको और आपके देखने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब पुरानी हमारी रीबेसिंग हुई थी वो 2005-06 की साल की बुनियाद पे हुई थी। अब ये रीबेसिंग 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बुनियाद पे हुई है। तो ये रीबेसिंग ऑफ इकोनॉमी एक अच्छी चीज़ है, हालांकि ये टाइम लैग के साथ हो रही है। इसके नतीजे में कुछ अच्छी खबरें हैं, मसलन डेट टू GDP रेशो जो है वो हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। जो टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो 100% ऑफ GDP से ज़्यादा थी, वो कम होके कोई 84.6% हो जाएंगी। जो फेडरल पब्लिक डेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं उनके मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स बुरे भी हो जाएंगे। मसलन टैक्स टू GDP रेशो जो है पाकिस्तान की पहले ही बड़ी कम है। जो FBR का टैक्सेस है वो 9.6 से कम होके 8.6 हो जाएगी। हमारी जो बैन अवी कमिटमेंट्स हैं इन परसेंटेज ऑफ GDP, मसलन हम एजुकेशन पे जितना खर्च कर रहे हैं या हेल्थ के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं, तो इन परसेंटेज ऑफ GDP उसके अंदर भी कमी आ जाएगी। तो कुछ हवालों से ये अच्छी खबर है और कुछ जो इशारे हैं उनके हवाले से तो आबिद सुलहरी साहब, लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि काफ़ी सारी चीज़ें जी, ये जो इस गुंजलक माशी कैफियत के अंदर जो इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं, बहरहाल ये एक रीबेसिंग है, माहिरीन इसको क्रेडिबल समझते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एक साई ऑफ रिलीफ है किसी अंदाज से। जी बिल्कुल, साई ऑफ रिलीफ इस अंदाज से भी है कि बहुत सी चीज़ें जो कि पहले इनफॉर्मल सेक्टर में थी वो डॉक्यूमेंट होके अब वो फॉर्मल सेक्टर में आ गई। मसलन जो हमारी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि कैप्चर नहीं किए जा रहे होते थे जब आप GDP का अंदाज़ा लगाते थे। पिछले 10 सालों में बहुत सी नई सनतें, बहुत से नए शोबे जो हैं उनमें एक्टिविटीज़ शुरू हुई। तो एक तो ये है कि ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक
اسیسمنٹ ہے ہماری ملک کی جو معاشی سرگرمیوں کی، اور اسی کی بنیاد پہ پھر آپ کے آگے سارے فیکٹرز جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اور جو ایک اہم ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس میں کمی، یہ ایک اہم ریلیف ہے. اور جو آگے کام کرنا ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے 9% سے نیچے جب آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹ ٹیکسز کو آگے بڑھا سکیں. تو اسی دوران مہتاب حیدر صاحب، یہ تو آ گئی کہ حکومت نے کسی صورت سے یہ ضروری چیز کی، اور ظاہر ہے کہ معاشی میکرو نمبرز کے لحاظ سے ہماری یہ کہ بہتر سچویشن بن گئی ہے. لیکن بہرحال جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے ایک بار پھر 6 ماہ کا جو ہے وہ 1.38 کھرب اور اس کے ساتھ ساتھ 1800 ارب روپے، اور دوسری جانب پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 75 گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% اضافہ. گویا کہ ہم اپنی آمدن سے مسلسل آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو سسٹینیبل سچویشن نہیں ہے. لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے، تو کیا اس سال اس میں کوئی ہمیں مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ہر سال ہو رہا ہے، لیکن 2-3 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ ہے، وہ ڈیٹ سروسنگ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر انکریز ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کی وجہ سے وہ حالانکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور ان کی کنڈیشن اس کے اوپر ہے، لیکن بہرحال یہ بالکل ایک گھر کی مانند ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں اور آپ کے اخراجات 200 روپے کے لگ بھگ ہیں تو یہ باعث تشویش ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوگا، اور ڈیٹ کے اندر جب اضافہ ہوگا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن اس کی ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے کامران خان صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں آپ یہ دیکھیں نا، آپ انفلیشن جو ہے وہ 12.3% سے بڑھ رہی ہے. تو جب انفلیشن زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے ریونیوز میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اخراجات میں بھی پریشر آئے گا. اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آمدنی کے مقابلے میں اخراجات جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل لیول نہیں ہے. اور سسٹینیبل لیول نہ ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں ان کے اندر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ جب حکومت اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکے گی تو اسے قرضے لینے پڑیں گے. تو سلیری صاحب، بہرحال یہ حکومت جو کہ اپنے 4تھے سال میں داخل ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے سے اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیونکہ اخراجات کا ہی معاملہ ہے، حکومتی اخراجات ہیں اور آمدن ہے اس کا مقابلہ ہے، اور اخراجات سے دگنی آمدن سے دگنے اخراجات، حکومت کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی منفی صورتحال ہے اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. کیا آپ بھی شاکی ہے اس کارکردگی کے معاملے میں؟ دیکھیے، شاکی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ریئلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-12 سال کا ٹرینڈ دیکھ لیں، جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کا تقریباً 60 سے 70% جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں جا رہا ہوتا ہے. پچھلے سال کو آپ دیکھیے، پچھلے سال 3700 ارب روپے ریونیو تھا وفاق کا، اور اس میں جو قرضے جانے تھے وہ 3195 ارب روپے کے قرضے جانے تھے. اس سال ریونیو بڑھ گیا ہے، تقریباً 4500 ارب کا ہو گیا، لیکن قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 3900 روپے کے ارب کے قرضے ہیں. تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیم ہے. دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کووڈ کے دوران اکانومسٹ میگزین جو ہے جن 50 ملکوں کے وہ اس نے فسکل ڈیفیسٹ کی ایک لسٹ دی، اس میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جن کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہے، وہ ناروے ہے، وہ سعودی عربیہ ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے. تو باقی پوری دنیا جو باقی کے جو 44 کے قریب ممالک ہیں بشمول پاکستان، ان سب کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہے، یعنی دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز، امریکہ کا 7.8% فسکل ڈیفیسٹ ہے، انڈیا کا 5.9% کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. تو پاکستان کا اگر ٹوٹل تخمینہ جو لگایا گیا تھا وہ 4000 ارب روپے کا تھا تقریباً جو گیپ، اور 6 مہینے کے بعد اگر وہ 2000 ارب سے کم ہے تو میرا نہیں خیال کہ جو کوئی بہت زیادہ تشویشناک بات ہے، وہ کہ اس کو کم ہونا چاہیے. تو مگر چلے اس میں اس لیول کی تشویش نہیں ہے، لیکن مہتاب حیدر صاحب جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس وقت، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہر طرح سے جو ہے وہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل برداشت سطح تک پہنچ رہا ہے، کیا یہ کلاسیفیکیشن صحیح ہے
ہمارے تجارتی خسارے کے حوالے سے؟ اس کی تو دنیا میں مثالیں نہیں مل پائیں گی نا، فسکل ڈیفیسٹ کی تو دے دی سلیری صاحب نے. سر اگر فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ہماری جو پچھلی اگر ہسٹوریکل ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 10-15 سال کا، تو 40-60 کی ریشیو ہے. اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پہلے 6 ماہ میں 40% ہے تو لاسٹ 6 منتھس میں چونکہ ایکسپینڈیچرز کے اوپر مزید پریشر آ جاتا ہے تو وہ 60% جو ہے وہ لاسٹ ہاف میں ہوگا. تو یہ جو حکومت کا اپنا ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، یہ ان کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. دوسری جو آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اور یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میجر چیلنجز ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب 2017-18 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس ٹائم وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں معیشت جو ہے وہ کنگالی کی صورت میں ملی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی 2 ٹوین ڈیفیسٹس تھے، جی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ. جی. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ روپے تو چلے ہم ڈومیسٹکلی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، بینکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن ڈالرز جو ہے وہ پاکستان پرنٹ نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا ابھی لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور سینٹ سے اس کی اپروول جو ہے ابھی باقی ہے. ہم اسٹیٹ بینک کی بارونگ پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن ڈالرز تو پرنٹ بھی نہیں کیے جا سکتے. تو ڈالرز کے انفلوز اگر اس ملک کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ واپس جانا پڑے گا، مزید فائنینسنگ لینی پڑے گی اور بہت سے دوستوں سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں، ایف ڈی آئی کو بڑھائیں، ریمیٹنسز کو بڑھائیں، تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی جو یہ ایکسٹرنل سچویشن ہے، جو ورنیبلٹی ہے، اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ تو ڈالرز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو پھر آئی ایم ایف ہی لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ ہے، اور پھر ان کی کنڈیشنلٹیز ٹف ہوں گی اور اس سے زیادہ مزید ٹف ہوں گی اور ہمیں ماننی پڑے گی. اسی لیے اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہوگا. لیکن اکانومسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے اوپر جانے کے بجائے نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں. سلاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو انٹینیبل ہے نا، یہ تو ناقابل برداشت صورتحال ہے. آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو تو ایکسپلین کیا، لیکن یہ جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈالرز کے انفلوز نہیں بڑھتے اور ہمارے پاس اسی طرح کی امپورٹس چلتی رہتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی. اور اسی لیے بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ستمبر میں جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو تو ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو، کیونکہ جو ہماری لائبلٹیز ہوں گی ایکسٹرنل ڈیٹ کی، جو ہمیں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، ہم اس قابل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ کشکول ٹوٹنے کے بجائے ہمیں مزید 1 سال کے لیے اپنے پاس رکھنا ہوگا. ہے نا یہ بہت ہی تکلیف دہ کیفیت. دیکھیے جو اگلے 6 مہینے ہیں نا، اس میں 2-3 آپ کے ڈیفائننگ فیکٹرز ہوں گے. پہلا جو ہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں. اس وقت بھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں میجر جو چنک جا رہا ہے وہ تیل کی قیمتوں کا ہے، جو کہ پچھلے 1 سال میں 45% آن این ایوریج بڑھ چکی ہیں. یعنی کہ جہاں پہ آپ 100 روپے کا تیل منگواتے تھے وہ $100 کا، وہ اب $150 کا منگوانا پڑ رہا ہے. تو اور کل رات کی جو قیمتیں تھیں وہ $88 پر بیرل ہے، جو کہ 8-10 سال میں ایک ہسٹورک پیک کو پہنچ گئی ہیں. اگر یہ اسی طرح سے بڑھتی رہی تو ظاہر ہے پاکستان پہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید پریشر آئے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں وہ افغانستان کی ایوالونگ سچویشن ہے. جب تک افغانستان میں کوئی اونٹ سیدھی کروٹ نہیں بیٹھتا تب تک آپ کے فارن ڈائریکٹ انفلو جو ہیں وہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے. جہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ہم نے دیکھا بدقسمتی سے پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے 6 اٹیمپٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، آج والے لاہور کے جو ایک ٹریجڈی کو ملاتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فارن انویسٹرز کو ریپیل کریں گی. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اومیکرون کی سچویشن ہے کہ وہ کس طرح سے پھیلتا ہے. تو اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیونکہ مگر اسی دوران مہتاب حیدر صاحب ایک چیز تو اچھی انکریجنگ ہے، کافی انکریجنگ ہے. جو ہماری ریونیو جنریشن ہے وہ پچھلے 6 مہینوں میں بہت امپریسو رہی ہے. اس نے بہت اچھا خاصا متاثر کیا ہے، اور یقیناً اگر یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو یہ ہمارے کچھ نہ کچھ تو آنسو پوچھ سکتی ہے فی الحال اس صورتحال میں. گو کہ بے پناہ اس میں گنجائش باقی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پوٹینشیل ہے، جیسے کہ یہ پی او ایس وغیرہ لگ رہے ہیں اور تھوڑا بہت ڈاکیومنٹیشن کا عمل آگے بڑھ رہا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کریں تو ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جتنا پاکستان ریونیوز جمع کر رہا ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ ڈبل کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں
کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ کی ری بیسنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوا ہے، لیکن یہ انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے کہ جی ڈی پی اور اکانومی کے مختلف جو سیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکنامک گروتھ میں، ان سارے کے سارے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ لاز کے اندر بھی چینجز کی ضرورت ہے اور پوری طرح سے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ایگریکلچر سیکٹر سے جتنا پوٹینشیل ہے اور جتنی کنٹریبیوشن ہے اتنا ٹیکس جو ہے وہ جمع نہیں ہو رہا، سوائے مینوفیکچرنگ کے. اتنے سنگین چیلنجز ہیں سلیری صاحب وہاں پر. بہرحال یہ پوٹینشیل جس کو ورلڈ بینک کہتا ہے اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہماری اکانومی کسی حد تک اور بہتر انداز میں اگر اس کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے تو اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ ریونیوز ہمارے دگنے ہو سکتے ہیں. گویا کہ 6,000 ارب کی جو ہماری آمدن ہے جو ٹیکسز ہم جمع کرتے ہیں وہ 10,000 12,000 ارب تک جا سکتے ہیں. یہ تو حکومت کی بڑی ناکامی ہے نا، کیونکہ ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے مگر بہت ہی کم ہوئی ہے اور ابھی بھی ہماری کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو 2-3 ملک ہے اس میں ہے. دیکھیں کامران صاحب، بدقسمتی سے ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ ہر دور حکومت میں پولیٹیسائز ہوتا رہا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا جو جی ایس ٹی سے ایگزمپشن ہے جس میں کہ زیادہ فائدہ جو ہے وہ صوبوں کو پہنچ رہا ہوگا، این ایف سی اوارڈ کے تحت ان کو ساتھ ساتھ پیسے مل رہے ہوں گے، لیکن اس کا ایک مقصد ڈاکومنٹیشن بھی تو ہے. اسی طرح سے جب پی او ایس لگائے جاتے ہیں اس کا مقصد ڈاکومنٹیشن ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس وقت جو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ if the rich they don't pay now then every one of us would have to pay. تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بچ بھی جاتے ہیں اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کا سہارا لیتے ہوئے تو معیشت کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہوں گے، سب سفر کر رہے ہوں گے. تو اسی لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے. جن لوگوں کے ریفنڈ بنتے ہیں وہ ریفنڈ لیں، جن لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ بنتی ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس لیں، تاکہ ایک تو جی ڈی پی کا سائز آپ کا جو ہے صحیح کیپچر ہو رہا ہو اور دوسرا ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہو، جو کہ مجھے کافی امید ہے کہ اس سال میں پہلے سے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ سید مہتاب حیدر. جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد